بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد غیاث الدین۔ عزیز طلباء و طالبات و محترم ناظرین و سامعین، ہمارے آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے وحی کا تعارف۔ چونکہ قرآن مجید وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے، اس لیے وحی کی ضرورت و حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وحی کی ضرورت و اہمیت۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے پیدا فرمایا ہے اور پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا کر اس کے ذمے کچھ فرائض عائد کیے ہیں۔ اس لیے دنیا میں آنے کے بعد حضرت انسان کے لیے دو کام ناگزیر ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے ذمے لگائے گئے ہیں۔ پہلا کام کائنات کی اشیاء سے ٹھیک فائدہ اٹھانا، اور دوسرا کام اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو معلوم کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اب ظاہر ہے کہ ان دونوں ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور تحصیل علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو چند ذرائع عطا فرمائے ہیں، جنہیں ذرائع علم کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، حواس خمسہ، یعنی آنکھ، ناک، کان، منہ اور ہاتھ پیر۔ نمبر 2، عقل۔ نمبر 3، وحی۔ علم کے ان تینوں ذرائع میں ایک خاص ترتیب ہے، اور ہر ذریعہ کی ایک حد اور مخصوص دائرۂ کار ہے۔ چنانچہ جو چیزیں انسان کو حواس خمسہ سے حاصل ہو سکتی ہیں وہ صرف عقل سے حاصل نہیں ہو سکتی، اور جو چیز عقل سے حاصل ہو سکتی ہے وہ حواس خمسہ سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ مثلاً آنکھ سے دیکھ کر یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ یہ زید ہے، اس کا رنگ گورا ہے، اس کے کپڑے سفید ہیں۔ اگر کوئی آنکھ بند کر کے صرف عقل سے یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ سامنے والا کون ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کے کپڑے کیسے ہیں، تو ظاہر ہے یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح عقل کے ذریعے سے جو علم حاصل ہو سکتا ہے وہ صرف حواس خمسہ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ مثلاً زید کو دیکھ کر عقل یہ بتاتی ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی ماں ضرور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس علم کو حواس خمسہ کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں تک حواس خمسہ کا تعلق ہے وہاں عقل کوئی رہنمائی نہیں کرتی، اور جہاں حواس خمسہ جواب دیتے ہیں وہاں عقل ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ لیکن محترم ناظرین و سامعین، عقل کی اس رہنمائی کی بھی ایک حد ہے جہاں سے آگے عقل بھی رہنمائی نہیں کر سکتی۔ مثلاً زید کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، اس کے ذمے خدا نے کیا کیا فرائض عائد کیے اور انہیں کس طرح ادا کرنے ہیں، ان تمام سوالات کا جواب دینے سے عقل بھی قاصر ہے۔ ان کا جواب ہمیں تیسرا ذریعہ علم یعنی وحی سے حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے بارے میں انسان کی رہنمائی کے لیے وحی ایک ناگزیر اور اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے، اور چونکہ وحی کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں عقل کام نہیں کرتی، اس لیے وحی کی ہر بات کو عقل کے ترازو میں تولنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ورنہ محترم ناظرین و سامعین و عزیز طلباء و طالبات، اگر ہم وحی سے ثابت شدہ بات کو عقل کے ترازو میں تولنے کی کوشش کریں گے تو گمراہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، سامنے کھڈا ہوگا اور اندھیرا ہوگا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر ہم عصر کی 4 رکعت نماز کے بارے میں صرف عقل کو لے کے سوچیں کہ اللہ رب العزت نے عصر کی 4 رکعت نماز فرض کیوں کی ہے، یہ رکعت 3 کیوں نہیں، 2 کیوں نہیں؟ اگر کوئی انسان مجبوری میں ہو، اس کو جلدی ہو، تیزی ہو، تو کیا وہ 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے اقامت کی حالت میں، مقیم ہونے کی حالت میں؟ تو عقل کہے گی کہ بالکل اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو اب دیکھیں ہم نے کیا کیا،
وحی سے ثابت شدہ بات کو، حکم کو ہم نے عقل کے ترازو پہ رکھا۔ قربانی کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے، قربانی کا موسم ہے، ایک ہی دن 3 دنوں میں اتنے سارے جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ اگر اس کو ہم عقل کے ترازو پہ رکھیں تو عقل اس کو ماننے کے لیے کبھی راضی نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے جہاں عقل کی پرواز ختم ہوتی ہے وہیں سے وحی کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ اس لیے عقل سے، وحی سے ثابت شدہ بات کو عقل کے ترازو میں کبھی بھی نہیں تولنا چاہیے۔ بہرحال وحی ایک ناگزیر ضرورت ہے جس کے بغیر انسان اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھا سکتا، اس لیے وحی ایک انتہائی اہم ضرورت ہے۔ اب وحی کی حقیقت کیا ہے؟ تو وحی کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ وحی کی لغوی تعریف، وحی اور اس سے ملتا جلتا لفظ ایحاء، یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ ان کے لغوی معنی ہیں جلدی سے کوئی اشارہ کرنا، جلدی سے کوئی اشارہ کرنا۔ اب یہ اشارہ خواہ بامعنی الفاظ کے ذریعے سے ہو یا بے معنی الفاظ کے ذریعے سے ہو یا نقوش کے ذریعے سے ہو یا حرکات و سکنات کے ذریعے سے ہو، تو لغوی اعتبار سے یہ سب کیا ہیں؟ وحی ہیں، یعنی ہر طرح کا اشارہ لغوی اعتبار سے اس پر وحی کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس معنی میں وحی کو استعمال فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، سورہ مریم ہے، آیت نمبر 11 ہے، جس کا ترجمہ ہے پس وہ اپنی قوم کے سامنے محراب سے نکلے اور انہیں اشارہ کیا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ صبح و شام کیا کرو؟ تسبیح کرنے کا اشارہ کیا۔ یہاں لفظ وحی استعمال ہوا، اوحا، ایحاء لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی اشارہ کرنے کے ہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ اس قسم کے اشارے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دل میں بات ڈالنا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم گاڑی چلاتے ہوئے ہم جاتے ہیں روڈ پہ اور سامنے سے اشارہ آتا ہے کہ یہاں سے آپ نے اس طرف مڑنا ہے، تو فوراً دل میں بات آ جاتی ہے اشارے نقشے کو دیکھ کر، اس اشارے کو دیکھ کر کہ بھئی میں نے گاڑی اس طرف موڑنی ہے۔ تو دل میں بات ڈال دینا مقصد ہوتا ہے اشارے کا۔ اس لیے لفظ ایحاء اور لفظ وحی کو دل میں بات ڈالنے کے معنی میں استعمال کیا جانے لگا لغوی اعتبار سے بھی، اور قرآن کریم میں بھی اس معنی میں بھی یہ لفظ وحی اور لفظ ایحاء استعمال ہوا ہے کئی سارے مقامات پر۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، یعنی آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا لے، پہاڑوں میں گھر بنا لے۔ دل میں بات ڈال دی تو لفظ ایحاء یہاں استعمال ہوا ہے اور دل میں بات ڈالنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، سورۃ القصص سے آیت نمبر 7 ہے، جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا، یعنی اس کے دل میں بات ڈال دی کہ اس کو دودھ پلاؤ۔ تو یہ وحی کے لغوی معنی ہیں۔ اب وحی کی اصطلاحی تعریف، اصطلاح میں وحی کسے کہتے ہیں؟ تو وحی کی اصطلاحی تعریف ہے کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے کسی نبی پر نازل کیا ہو، یہ وحی کی اصطلاحی تعریف ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ لفظ وحی جو ہے یہ اپنے اصطلاحی معنی میں اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ اب اس کا استعمال پیغمبر کے سوا کسی اور کے لیے درست نہیں ہے، یعنی لغوی معنی میں اس کو استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ تو کیونکہ یہ اب انبیاء کے ساتھ یہ لفظ خاص ہو چکا ہے۔ البتہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وحی اور ایحاء میں فرق ہے۔ ایحاء کا مفہوم عام ہے، یہ غیر نبی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن وحی کا جو لفظ ہے یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں جہاں بھی غیر نبی کے لیے اس لفظ کا استعمال ہوا ہے وہاں لفظ ایحاء استعمال ہوا ہے، لفظ وحی غیر نبی کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، جیسا کہ اوپر کی مثالوں سے یہ بات واضح
ہو جاتی ہے۔ جو مثالیں ہم نے بیان کی ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال وحی کی اصطلاحی تعریف یہی ہے۔ وحی کی اقسام، تو مختلف اعتبارات سے وحی کی مختلف اقسام ہیں۔ یہاں ہم وحی کی بنیادی اقسام جو ہیں وہ ذکر کریں گے۔ تو وحی کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے وحی قلبی، نمبر 2 کلام الہی، نمبر 3 وحی ملکی۔ تو بنیادی طور پر وحی کی یہ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے وحی قلبی۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا براہ راست اپنے نبی کے دل کو مسخر فرما کر اس میں بات ڈال دینا ہے۔ وحی کی اس صورت میں نبی کو آواز بھی نہیں آتی اور کوئی صورت بھی نظر نہیں آتی، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے جب بات دل میں ڈال دی جاتی ہے تو نبی سمجھتے ہیں کہ یہ بات اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور یہ وحی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے وحی قلبی۔ قلب کے معنی ہیں دل، تو یہ ڈائریکٹ دل میں وحی کی جاتی ہے، اس لیے اس کو وحی قلبی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے کلام الہی۔ اللہ تعالیٰ کا براہ راست اپنے رسول سے ہم کلام ہونا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر اللہ رب العزت ہم کلام ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقعہ معراج کے موقع پر اللہ رب العزت ہم کلام ہوئے تھے۔ لیکن یاد رکھیں یہ ہم کلامی پردے کے پیچھے سے ہوتی ہے، براہ راست بغیر پردے کے کسی بشر کے بس میں نہیں کہ وہ اللہ رب العزت سے کیا ہو، ہم کلام ہو۔ اور تیسری صورت وحی کی وہ ہے وحی ملکی۔ وحی ملکی کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرشتے کے ذریعے اپنے نبی تک اپنا پیغام پہنچانا کیا کہلاتا ہے؟ وحی ملکی کہلاتا ہے۔ عموماً انبیاء کو وحی لانے والے جبریل علیہ السلام تھے۔ ایک آدھ بار حضرت میکائیل علیہ السلام نے وحی لائی ہے۔ تو یہ وحی کی 3 قسمیں ہیں اور یہ ان کی تفصیل ہے۔ اب دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے وحی کی تینوں اقسام کہاں سے ثابت ہیں؟ تو یہ ہے دلیل۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، اللہ اس سے روبرو بات کرے، یعنی آمنے سامنے بات کرے، مگر دل میں بات ڈال کر، الا وحین کے معنی مگر دل میں بات ڈال کر، یا پردے کے پیچھے سے، او من وراء حجاب یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی پیغمبر کو بھیج کر، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا کسی پیغمبر کو بھیج کر جو اللہ کی اجازت سے جو اللہ چاہے وحی نازل کرے۔ اس آیت کریمہ میں وحین سے مراد وحین سے مراد وحی قلبی ہے، او من وراء حجاب اس سے مراد کلام الہی ہے، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء اس سے مراد کیا ہے؟ وحی ملکی ہے۔ تو وحی کی یہ بنیادی 3 اقسام ہیں۔